جہاں غلام علی تشنا کام بولتے ہیں، وہاں ساقی تو ساقی ہے جام بولتے ہیں۔ زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے، وہاں صرف علی کے غلام بولتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ عادل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمت رمضان ٹرانسمیشن صدائے احسان کا یہ خوبصورت پروگرام۔ نعمت رمضان ٹرانسمیشن آپ کا اور ہمارا روزانہ کا ساتھ ہوتا ہے، اور آج کا پروگرام یقیناً بڑا خاص ہے۔ خاص کیوں نہ ہو، آج ذکر علی المرتضیٰ اس پروگرام میں ہونے جا رہا ہے۔ شہادت مولا کائنات کے حوالے سے آج کی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ آج ملک پاکستان کی نامور شخصیات الحمدللہ دین محمدی کا پرچار کرنے والی خوبصورت شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ایک خوبصورت آواز انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہم نے کرنی ہے۔ اور یقیناً ہمیں آج کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر تعاون حاصل ہے ڈیرہ راجہ شاہد محمود تمہ اسلام آباد، برگ منرل واٹر مری روڈ راولپنڈی، عتیق فوڈ راولپنڈی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تعاون حاصل ہے عارف فوڈ ظفر الحق روڈ راولپنڈی، کارنر سویٹس اینڈ بیکر راجہ بازار راولپنڈی۔ اس کے ساتھ ساتھ اتفاق بیکرز اینڈ سویٹس خیبان محمدی چوک راولپنڈی، آپ کا ہمیں تعاون حاصل ہے میم رے سپورٹس کمرشل مارکیٹ راولپنڈی، آپ کا تعاون ہمیں حاصل ہے ماسٹر آرٹ اینڈ فرنیچر راور روڈ راولپنڈی، آپ کا ہمیں تعاون حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تعاون حاصل ہے کاشف فوڈز والوں کا کرسٹیز پیزا عمان، آپ کا ہمیں تعاون حاصل ہے پاکیزہ سبزی اینڈ فروٹ بحریہ ٹاؤن فیز 8، آپ کا ہمیں تعاون حاصل ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ خوبصورت شخصیات ہیں کہ جن کی معاونت سے الحمدللہ یہ پروگرام چل رہا ہے، اور صدائے احسان کا یہ خوبصورت پلیٹ فارم نعمت رمضان ٹرانسمیشن روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے لیے لے کر آتا ہے۔ خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں، تو آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر مناج القرآن علماء کونسل راولپنڈی، آپ ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں، اور بڑی ہی خوبصورت شخصیت ہیں، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں الحمدللہ، جن کا انداز ہی ایسا دل نشیں ہے کہ ایک ایک جملہ دل میں اتر جانے والا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے بڑی عزتوں اور وسعتوں سے نوازا ہے، اور الحمدللہ آپ ڈائریکٹر بھی ہیں اسلامک سینٹرز راولپنڈی مناج القرآن کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر علی اختر اوان صاحب۔ السلام علیکم قبلہ پروفیسر صاحب۔ السلام پروگرام میں خیر مقدم ہے آپ کا پروفیسر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے آج ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور ہمارے سامعین کے لیے انشاءاللہ خوبصورت گفتگو آپ فرمائیں گے ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کی بڑی ہی خوبصورت آواز محمد محسن نقشبندی صاحب، جو صدائے احسان کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں۔ جی السلام علیکم محسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ محسن بھائی آپ کے تشریف آوری کا۔ اور ناظرین کرام، یقیناً خوبصورت یہ لمحات ہمیں اللہ کریم نے میسر کیے ہیں۔ رمضان کی یہ خوبصورت گھڑیاں چل رہی ہیں، خوبصورت یہ ساعتیں ہیں جن ساعتوں کے اندر ہم اللہ کی رحمتوں کو لوٹ رہے ہیں، اور یقیناً اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر ہم نے ہی یہ سارا وقت گزارنا ہے، تاکہ ہمارے جو گناہ ہیں اللہ کریم ان کو بخش دے۔ اور یقیناً رمضان کریم میں جہاں بہت ساری اور جو ہے وہ لمحات معتبر محتشم گزرے، وہاں پر یہ بھی بڑے قیمتی اور معتبر لمحات ہیں، تو لہٰذا گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول سے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز کیا جائے، تو میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا بھائی محمد محسن نقشبندی صاحب کے آپ نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا،
رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، اور نبی کی آمد سے نور پھیلا، فضائے شب پر نکھار آیا، فضائے شب پر نکھار آیا، چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، اور نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے پائی عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے پائی عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ نعت رسول مقبول سرور کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل کی محمد محسن نقشبندی صاحب نے۔ بڑھتے ہیں پروفیسر صاحب کی طرف، اور پروفیسر صاحب ساروں کے مرتبے، ساروں کی نسبت حضور سے وراء الورا ہے، ہر ایک رشتہ بڑا معتبر ہے، ہر ایک رشتے کا اپنا ہی ایک معیار ہے، جو رسول اللہ کے ساتھ رشتے سب کے ہی اعلیٰ ہیں، لیکن آج کا جو دن ہے شہادت مولا کائنات کا، میں سب سے پہلے چاہ رہا ہوں کہ آپ سے جو میں پہلا سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے ساتھ مولا کائنات کا جو رشتہ ہے، جو ان کی نسبت ہے، اس حوالے سے ذرا ہمارے سامعین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ بات درست ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات اس کائنات میں سب سے بے مثال ہے، اور اس کا فیض یہ ہے کہ جس کا بھی حضور کے ساتھ خواہ کوئی فرد ہے، خواہ کوئی ذات ہے، مقام ہے یا شے ہے، جس کا بھی حضور سے رشتہ جڑا، وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر اپنے پورے طبقے میں وہ شے بے مثال ہو گئی، وہ جگہ بے مثال ہو گئی، وہ طبقہ بے مثال ہو گیا۔ یعنی میں بڑے اختصار کے ساتھ، دیکھیے سارے شہر اور آبادیاں اس دنیا کی اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، مگر اس نے قرآن مجید میں صرف ایک شہر کی قسم کھائی ہے، اور فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اور آگے ریزن بیان کی ہے کہ وہ جو شہر مکہ کی قسم اس نے قرآن مجید میں کھائی ہے، وہ نہ اس وجہ سے کھائی ہے کہ وہاں صفا و مروہ ہے،
نہ اس وجہ سے کہ مطاف و حتیم ہے، نہ اس لیے کہ وہاں پر حجر اسود ہے، حتیٰ کہ اس وجہ سے بھی نہیں کہ وہاں بیت اللہ ہے، فرمایا صرف ایک نسبت سے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں رہتے ہیں اور اس کی گلیوں میں آپ چلتے پھرتے ہیں اور اس کی ہوائیں اور فضائیں آپ کے رخساروں اور آپ کی زلفوں کو بوسہ دے کر مہک مہک جاتی ہیں۔ تو اسی طرح آقا علیہ السلام کے ساتھ انسانوں کا بھی تعلق ہوا، اور بنیادی طور پر دو طبقات وجود میں آئے، ایک طبقہ حضور کے گھر والوں کا اہل بیت اور ایک طبقہ آقا کی صحبت والوں کا وہ صحابہ۔ اب فرق یہ ہے، پہلے میں طبقاتی فرق ایک بیان کروں کہ دونوں عظیم ہیں، دونوں منفرد ہیں، بے مثال ہیں، اور دونوں جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، مگر صحابہ وہ ہیں کہ جن کا رشتہ حضور سے یہ ہے کہ وہ حضور کے ہیں، یعنی صحابہ وہ حضور کے صحابہ ہیں، جبکہ اہل بیت وہ ہیں جن کا تعلق حضور سے یہ ہے کہ وہ حضور سے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ حضور کے ہیں، اہل بیت حضور سے ہیں، ان کے ساتھ تعلق منیت کا ہے، یعنی حضرت مولا علی شیر خدا سے بھی فرمایا کہ انت منی و انا من کا، حضرت سیدہ کائنات کے لیے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حسنین کریمین کے لیے فرمایا کہ الحسن منی و انا من ہو والحسین منی و انا من ہو۔ تو ایک تو یہ کہ پورے کے پورے طبقے کا تعلق حضور کے ساتھ منیت کا ہے، یعنی یہ سارے حضور سے ہیں۔ ان میں پھر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی ایک بڑی خاصیت ہے، بڑی عظیم خصوصیت ہے جو پوری کائنات انسانیت میں کسی کی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا اوپر نسب میں ایک واسطے کے بعد جو نسب مصطفیٰ کا ہے وہی نسب حضرت مولا علی شیر خدا کا ہے، یعنی حضرت عبد المطلب سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک نسب مصطفیٰ اور نسب مرتضیٰ سیم ہے۔ اچھا، اس اعزاز میں کئی اور لوگ بھی شامل ہوں گے اور ہیں، مگر جو شے حضرت مولا علی شیر خدا کو منفرد بناتی ہے وہ یہ ہے کہ نسب تو اوپر حضور کے ساتھ ہم آہنگ ہے، مگر حضرت مولا علی شیر کے خدا کی نسل اور مصطفیٰ کی نسل بھی ایک ہے، گویا ذات مرتضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا علیہ السلام اور حضور کی نسل کے درمیان ایک برج ہے، ایک پل ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو چنا کہ ان کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل وہ قیامت تک قائم رہے۔ ان کا حضور کے ساتھ تعلق ایک اعتبار سے کزن ہونے کے ناطے بھائی کا بھی ہے، وہ حضور کے داماد بھی ہیں، مگر ان سب سے یہ رشتے ہیں خاندانی اور نسب کے، ان سب سے اوپر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص یا ہر فرد کا ایک شجر تخلیق ہے، یعنی عالم امر میں جتنے انسان ہیں اتنے درخت اور شجر ہیں، وہ ہیں اصل، تو وہ ہر ایک کا الگ الگ ہے، ہر انسان کا شجر تخلیق الگ ہے، مگر فرمایا میرا اور علی کا شجر تخلیق ایک ہے۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا سے فرمایا کہ یہ ان کے تفردات ہیں، یہ ان کی خصوصیات ہیں، امتیازات ہیں۔ فرمایا علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا نفس میرا نفس ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے۔ اور یہ باتیں حضرت مولا علی شیر خدا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہر جملے کے ساتھ حضور نے یا علی فرمایا، یا علی لحموں کا لحمی، یا علی جسموں کا جسمی، یا علی دموں کا دمی، یا علی روحوں کا روحی، یا علی نفسوں کا نفسی۔ یہ وہ خصوصی امتیاز ہے جو اس کائنات انسانی میں حضرت مولا علی شیر خدا کو سب سے منفرد بناتا ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ ان کے ذریعے حضور کی نسل پاک کا اجرا ہونا ہے، یعنی وجود حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم یہ نسل مصطفیٰ کا امین تھا، یہاں آقا کی نسل کو بطور امانت رکھا گیا تھا، تو یہ وہ حضور کی نسل کو کہ ظہور اور اس کائنات انسانی میں فروغ کا ذریعہ بنے۔ اور پھر آخری بات اس جگہ پہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہارا میرے ساتھ وہی رشتہ ہے جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا، بس صرف یہ ہے کہ مجھ پر نبوت اختتام پذیر ہو گئی۔ یہ چیزیں حضرت مولا علی شیر خدا کو سب سے ممتاز اور منفرد بناتی ہیں۔ واہ واہ، کیا کہنے پروفیسر صاحب، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور یقیناً ناظرین کرام جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی ہی پرمغز
گفتگو جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ العزیز ابھی آپ نے رشتہ علی المرتضیٰ رسول اللہ کے ساتھ آپ نے سنا، اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور یقیناً ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر علی اختر اعوان صاحب، اور یقیناً بڑی ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے، اور میں پروفیسر صاحب چاہوں گا کہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں، اور وہیں سے بسم اللہ آپ شروع کیجئے گا، اور آپ اس کو لے کر چلیے گا مزید آگے، اور پھر ہم نے شہادت مولا علی مرتضیٰ تک بھی جانا ہے۔ تو رشتے کے حوالے سے تو آپ نے بتایا کہ رشتہ بڑا حسین اور دل نشیں ہے، اور یقیناً رشتہ وراء الورا ہے، اور کل کائنات کے اندر ایسا رشتہ دکھنے کو نہیں ملتا جو علی المرتضیٰ اور رسول اللہ کا ہے، اور یقیناً جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی پروفیسر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور رشتہ رسول اللہ کے ساتھ بتایا۔ میں چاہوں گا کہ اب آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ دین محمدی کے اندر، حضور کے دین کے اندر کنٹریبیوشن کیا ہے مولا کائنات کی، آپ ذرا اس حوالے سے ضرور گفتگو فرمائیں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ دین کے اندر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی حیثیت اور آپ کا سٹیٹس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یقیناً دین سب کے لیے ہے، مگر ایسا ہوتا ہے کہ دین میں یہ بڑا بنیادی تصور ہے کہ اس دنیا میں مختلف طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو دین سے دور بے بہرا ہوتا ہے اور کفر یا اس طرح کا طبقہ ہوتا ہے، انہیں قرآن مجید نے ظالم کہا۔ پھر ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اور ہدایت کا سائل ہوتا ہے، صحیح، یہ ساری امت کے لوگ ہو گئے۔ پھر ان میں ایک طبقہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، اس میں جیسے علماء آ گئے، مبلغین آ گئے اور اس طرح کے لوگ۔ مگر ایک طبقہ چاہے وہ کتنے قلیل تعداد میں ہو، ایسا ہوتا ہے کہ جو خود دین اور خود ہدایت کا پیکر ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء ہیں، وہ خود دین ہوتے ہیں، خود ہدایت کا پیکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس تصور کو بیان کیا، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ میں ایک ہی آیت اس وقت کوٹ کروں گا چونکہ پروگرام میں وقت محدود ہوتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو دین پہنچانے کے لیے، ہر نبی کو دین پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، مگر ہر نبی جب دین پہنچا کر گیا تو کچھ عرصے کے بعد وہ دین آہستہ آہستہ عمل کے اعتبار سے مفقود ہوتا چلا گیا، ختم ہوتا چلا گیا۔ پھر نئے نبی کی ضرورت پیش آ گئی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور کو ختم نبوت کی شان کے ساتھ بھیجا۔ حضور کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا تھا، اور حضور کی ذمہ داری بھی بطور نبی اور رسول دین پہنچانا تھا۔ اب اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، اللہ نے اس کی حفاظت کرنی تھی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ چونکہ عالم اسباب ہے، وہ اپنے وعدوں اور ارادوں ارادوں کو اسباب کے ساتھ منسلک کر کے ظاہر کرتا ہے۔ جیسے اولاد اللہ ہی دیتا ہے، مگر اس کے لیے زوجین کا آپس میں تعلق وہ ناگزیر ہے۔ اب اس نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اس کے لیے کوئی اسباب بھی پیدا کیے ہوں گے۔ وہ جو اس دین کو اللہ رب العزت نے امتیاز عطا کیا اور حضور کی شان کو اللہ رب العزت نے دوسرے انبیاء سے منفرد بنایا، اس میں یہ تھا کہ باقی سارے نبی دین پہنچانے والے تھے اور وہ پہنچا کر گئے، اپنا کام مکمل کر کے گئے، مگر حضور کو دین پہنچانے والا بنا کر بھیجا، پیچھے ایک طبقہ پیدا کیا جسے دین بچانے والا بنایا۔ وہ جو دین بچانے والا طبقہ ہے وہ طبقہ اہل بیت ہے، اس کو چنا گیا۔ یہ جو اتنا منفرد بلند اعزاز عطا کیا گیا تو اس کے کچھ تقاضے بھی تھے۔ یاد رکھیے کہ منصب صرف اتھارٹی نہیں دیتا، منصب رسپانسبلٹی بھی دیتا ہے۔ اس گھرانے کو چنا گیا کہ انہوں نے اپنا خون دے کر مصطفیٰ کے دین کو بچانا تھا اور اس کا سلسلہ قیامت تک چلنا تھا۔ وہ جو دین بچانے والا طبقہ تھا اس کا نقطہ آغاز و ابتدا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس تھی۔ آپ گویا اس دین کو بچانے والے طبقے کے اس گروہ کے فرد اول تھے، اور پھر آپ کے وجود سے آگے حسنین کریمین آئے، اور اس میں کسی کو کوئی مغالطہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حسنین کریمین اور بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لخت جگر مرتضیٰ ہے،
اور جگر گوشائے سیدہ کائنات اللہ ہیں، اکبر، یہ اللہ اکبر۔ ان کا احسان ہے اس دین پر اور اس امت پر کہ انہوں نے اپنے پورے گھرانے اور کنبے کی قربانی دے کر مصطفیٰ کے دین کو قیامت تک بچایا ہے۔ یہ جو حسین دیا ہے اس امت کو اور اس دین کو، وہ مولا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ سو آپ کا دین میں سٹیٹس یہ ہے کہ آپ دین بچانے والے طبقے کے فرد اول اور اس ذمہ داری کے حامل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہنے ہیں پروفیسر صاحب، آپ یقین کریں کہ آپ کو پتہ ہے سوال میں سے سوال نکلتے ہیں، باتوں میں سے باتیں نکلتی ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی مجھے آپ نے مزید سوالات کی طرف جانے نہیں دیا، اور یقیناً میں جو ذہن میں سوچ رہا تھا، جو لبوں سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ سمندر کو ایک کوزے کے اندر ماشاءاللہ آپ نے قلم بند کیا، اور یقیناً کیا خوبصورت گفتگو فرمائی۔ تو میں چاہوں گا کہ شان علی المرتضیٰ جاری و ساری ہے، اور میں یہاں پر ایک سوال آپ سے مزید لینا چاہوں گا۔ کیا آیا کہ جو دور حاضر کا مسلمان ہے وہ اہل بیت سے محبت اور مودت کا حق ادا کر رہا ہے ویسے آپ کے نقطۂ نظر میں؟ یہ ایک بدقسمتی ہے، اور دیکھیے روز ازل شیطان بڑی جرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ایک ارادے کا اظہار کر کے آیا ہے، جی جی، اور وہ یہ ہے کہ اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم، اللہ سے مخاطب ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ مگر پھر اس نے اپنے بیان کو درست کیا، اس میں جو مبالغہ تھا آگے اس میں استثناء پیدا کیا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ لوگ جن کو تو اخلاص عطا کر دے گا اور اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے گا وہ میرے چنگل میں اور میرے دام فریب میں پھنسنے سے بچ جائیں گے۔ گویا ایک طبقہ ایسا ہے جن پر شیطان کا کوئی حملہ اور کوئی وسوسہ کارگر نہیں ہو سکتا، وہ جو طبقہ ہے اس طبقے کے سرخیل اس کے امام حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ اب امت کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی دوہری حیثیت ہے۔ ایک یہ کہ آپ خود علامت دین ہیں، آپ خود پیکر حق ہیں، آپ خود پیکر ہدایت ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی قرآن اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور اہل بیت اور قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، اور حق ہمیشہ علی کے ساتھ اور علی ہمیشہ حق کے ساتھ رہے گا۔ گویا علی علامت و پیکر حق ہے، علی علامت و پیکر ہدایت ہے، اور علی اور قرآن کی معیت یہ لازم ہے۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا۔ جو ان دونوں کے درمیان تفریق کرے سمجھ لے کہ وہاں ایمان نہیں ہے، وہاں منافقت ہے۔ آپ کی دوسری یعنی دوسرا پہلو آپ کی شخصیت کا یہ ہے کہ آپ ایمان اور منافقت، ایمان اور نفاق کے پرکھنے کا پیمانہ ہے۔ اگر جانچنا ہو کہ یہ شخص صاحب ایمان ہے یا نہیں ہے، خود رسول اللہ کا فرمان ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے صحابہ جب کسی دین تیزی سے پھیلا، دوسری ثقافتوں تک گیا، نئے تہذیبوں تک گیا، لوگ نئے آنے لگے، اب انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے یا منافق، کافر نہیں، کافر کا تو دین ہی الگ ہے۔ اب دو شخص ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ مومن ہے یا منافق۔ ایمان اور نفاق اندر کی کیفیت کا نام ہے نا، کسی ظاہری حلیے کا نام نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھنا ہوتا کہ یہ مومن ہے یا منافق تو لمبے چوڑے چکر میں نہیں پڑتے تھے کہ اچھا جی اس کے کوئی 2 سال کی دیکھیں نمازوں کی ادائیگی کی کیا صورت ہے، روزے رکھتا ہے نہیں رکھتا، نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک لمحاتی ٹیسٹ تھا، لٹمس ٹیسٹ جیسے لیبارٹری کا ہوتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ ہم جس کو جانچنا چاہتے پتہ نہ ہوتا کون کیسا ہے، ہم اس کے سامنے علی شیر خدا کا نام لیتے، ان کے سامنے مولا علی شیر خدا کا ذکر کرتے، جس کا چہرہ کھل اٹھتا ہم سمجھتے مومن ہے، جس کے چہرے پر گھٹن آ جاتی، قبض کے آثار آ جاتے، ہم سمجھتے یہ بے ایمان منافق ہے، ہمیں اس کی نمازوں سے غرض نہ ہوتی۔ تو یہ مولا علی شیر خدا دین میں علامت ایمان ہیں، علامت حق ہیں، علامت ہدایت ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ میں پروفیسر صاحب بڑا ایک فی البدیہہ سا سوال میرے ذہن میں آیا ہے، اور یہاں پر آپ نے اہل بیت کا تعلق رسول اللہ سے، کیونکہ خود رسول اللہ ہی اہل بیت ہیں، تو آپ نے تعارف پیش کیا، اور خوبصورتی کے ساتھ آپ نے مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا،
اور سلام ہے آپ کے اس خوبصورت عقیدے کو، اور سلام ہے یقیناً یہی راہ ہدایت ہے، اور یہی ہمیں احادیث اور قرآن کی روح سے یہی ملتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا کی جو محبت ہے وہی ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ بڑے اختصار سے اپنے جو ہے وہ آپ نے رسول اللہ اور علی پاک کی محبت کو عوام کو بتایا، صحابہ اور علی کی محبت کو ذرا بتائیں گے۔ ویسے تو خود علی پاک بھی صحابہ میں بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی ہیں، کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھا رسول اللہ کو، اور آپ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی ہیں۔ اب صحابہ اور علی کی محبت تھوڑی سی آپ ضرور بتائیے گا۔ آپ کی دوہری حیثیت ہے، جی، آپ فرد اہل بیت بھی ہیں اور فرد طبقہ صحابہ بھی ہیں، سبحان اللہ، دونوں طرف شامل ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کو اللہ نے کئی شانیں عطا کی، آپ خلفائے راشدین میں بھی ہیں، آپ صحابہ میں بھی ہیں، آپ اہل بیت میں بھی ہیں، یعنی فضیلت والا کوئی طبقہ حضور کے دور میں جو وجود میں آیا ایسا نہیں ہے جس میں علی شامل نہ ہو۔ یہ بڑی منفرد بات ہے۔ خوبصورت جملہ۔ اچھا، اب صحابہ اور اہل بیت یاد رکھیے کہ میں ایک ہی یا دو احادیث لے لیتا ہوں جتنا وقت نے گنجائش دی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کے لیے فرمایا کہ علی تم میرے بعد ہر مومن مرد اور عورت کے ولی ہو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات سنی تو صبح فجر کا وقت تھا، حضرت مولا علی شیر خدا کا دروازہ ناک ہوا، باہر نکلے تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی عمر خیریت اتنا صبح سویرے؟ میں رات نہیں سنا آقا نے کیا فرمایا؟ انہوں نے شاید کہا کہ میں مجلس میں نہیں تھا یا مجھ تک نہیں بات پہنچی۔ میں رات آقا علیہ السلام نے مجلس میں اعلان فرما دیا ہے کہ علی میرے بعد ہر مومن مرد و عورت کا ولی ہے۔ تو چونکہ اس وقت آپ تھے نہیں تو میں صبح اس لیے آپ کے دروازے پر آیا ہوں کہ سب سے پہلے اس عظیم منصب اور شان کے ملنے پر میں آپ کو مبارکباد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صحابہ علی کی محبت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے پہ جا کے مبارکباد دی ہے۔ پھر ایک موقع پر جب وہ امیر المومنین تھے اس وقت، یعنی خلیفہ تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کوئی دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا تو آپ نے اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے مولا علی شیر خدا کی طرف ریفر کیا کہ ان کے پاس جاؤ فیصلہ کرو تو ایک شخص نے ان کے لیے ذرا کوئی نامناسب لفظ کہے ان کے جسمانی وجود کے اعتبار سے کہ یہ ہمارے جھگڑے کا فیصلہ کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ علی میرے، تمہارے اور ہر مومن مرد و عورت کے ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی آپس میں باہمی محبت، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا پیار اور ایک دوسرے کا احترام تھا۔ یہ آج کے دور کے فتنوں میں سے ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ ایک دوسرے سے متصادم یا ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ یہ ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ تھے، ایک دوسرے کی عصمتوں کے محافظ تھے، یہ ایک دوسرے کے جان مال کے محافظ تھے۔ اور پھر یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور تمام صحابہ اس اہل بیت کرام کے ایک ایک فرد کے لیے اپنی جان مال عزت سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کئی صحابہ بھی ہیں حضرت، جب وہ اپنی جگہ بات آ جائے گی، جب غدیر خم کے موقع پر مولائیت مولا علی شیر خدا کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے ان ہزاروں صحابہ میں سے، اس عظیم اجتماع صحابہ میں سے جن دو لوگوں نے اٹھ کر حضرت مولا علی شیر خدا کو مبارکباد دی وہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم تھے۔ سب سے پہلے اور ایک بڑی منفرد چیز میرے ذہن میں آ گئی، ہمارے ہاں اہل سنت جو ایک طبقہ ہے ان کے ہاں حضرت مولا علی شیر خدا کی فضیلت میں آقا علیہ السلام کا ایک قول ہے، یعنی حدیث مصطفیٰ، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، بے شک، اور حضرت مولا علی شیر خدا کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب آپ کو منفرد شیعہ جو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے، اہل سنت کے کل ذخیرہ حدیث میں یہ قول رسول صرف حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے کس سے سنا؟ انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ جیسے بعض کا تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی طبقاتی کشمکش ہے، اگر ایسا ہوتا تو وہ جو رات کے اندھیرے میں گھر کی خلوت میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فضیلت مولا علی شیر خدا کی بات سنی، اس کو دبا جاتی۔ معاذ اللہ اگر ایسا ہوتا جیسا لوگ تصور کرتے ہیں۔ انہوں نے تنہائی میں گھر کے اندر اپنے والد
والد گرامی سے فضیلت مولا علی شیر خدا کی بات سنی اور دن کے اجالے میں نکل کر سب کو بیان کر کے گویا فضیلت مولا علی شیر خدا کا ڈنکا بجا دیا۔ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، یہیں سے ہی ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بسم اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ماشاءاللہ آج خوبصورت گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج یقین کریں ناظرین کرام روح کی تسکین ہو گئی، اور میرے پاس کوئی لفظ نہیں بن رہے جو میں پروفیسر صاحب کے شایان شان پیش کر سکوں کہ آپ نے ہمارے دل میں جو ہے وہ عشق علی المرتضیٰ کی ایسی شمع روشن کر دی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کیفیات سے بھرپور آپ نے گفتگو فرمائی پروفیسر صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں۔ یقین کریں آج بہت خوبصورت ایسے احساسات دل میں، اور پہلے بھی الحمدللہ علی المرتضیٰ کی محبت موجود تھی، اب آپ نے اس میں مزید جو ہے وہ چراغ آپ نے بلند کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کامی و ناصر ہو۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک میرا جی چاہ رہا ہے پروفیسر صاحب آپ کی اجازت سے کلام شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ملک پاکستان کی بڑی خوبصورت آواز بھائی محمد محسن نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ محسن بھائی بسم اللہ کیجیے گا، خوبصورت سے حاضری پیش کیجیے گا، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و آلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پیارے نبی کی ذات پر، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر جی، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود، سید حسن حسین کے جی، سید حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، زہرا پہ بھیجتے جو سیدہ پہ بھیجتے، جو طیبہ پہ بھیجتے، جو درود و سلام ہے، سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سچے غلام مصطفیٰ ہے، سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، زینب کی بارگاہ ہمیں، سیدہ کی بارگاہ ہمیں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ ہمیں سلام نیاز ہے،
جو مرتضیٰ کی لاڈلی جی، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و آلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ایک خوبصورت سلسلہ جاری و ساری ہے صدائے احسان کے خوبصورت پروگرام نعمت رمضان ٹرانسمیشن کے اندر۔ آج خوبصورت آواز آپ نے نظم کی صورت میں بھی سنی، اور آج نثر کی صورت میں جو خوبصورت گفتگو الحمدللہ پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں، یقین کریں کہ آج یہاں پر جنت نظیر ماحول ہے، اور یقیناً ماشاءاللہ آج خوبصورت گفتگو ہمیں سننے کو مل رہی ہے۔ اور میں بالکل بھی آپ کے اور پروفیسر صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہ رہا۔ پروفیسر صاحب، میں چاہ رہا ہوں ہمارے سامعین کے لیے شہادت علی المرتضیٰ، اور کتنے مبارک مہینے میں آپ کی ولادت جو ہے وہ کعبے میں ہے، آپ کی شہادت مسجد میں ہے، اور سجدے کی حالت میں ایک ضرب لگتی ہے جس سے مولا کائنات کی شہادت ہوتی ہے۔ تو شہادت علی المرتضیٰ کے حوالے سے آپ بسم اللہ تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا، ہمارے سامعین کو بتائیے گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم یہ اللہ کی طرف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علامت نصرت بھی ہیں، اور من جانب اللہ حضور کے لیے تحفہ بھی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے کوئی مددگار طلب کیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ من اہلی، میرے خاندان قبیلے والوں میں سے، تو ظاہر ہے ادھر سے دینا۔ حضور کی جو دعا اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ کہ وجعل لی من لدنک نصیرا، مولا اپنی طرف سے میرا کوئی مددگار، میرے اس کار نبوت اور فریضہ نبوت کی ادائیگی میں میری معاونت کرنے والا کوئی فرد مجھے عطا فرما۔ تو جب اللہ سے مانگا تو وہ اللہ کے گھر سے ہی آئے گا نا، وہ اللہ کے گھر سے آئے گا۔ یعنی یہ جو اللہ جو عالم الغیب ہے، مستقبل کا جاننے والا ہے، تو وہ اس جملہ مصطفیٰ جو بعد میں زبان سے ادا ہونا تھا، اس کی حقیقی بشارت کے طور پر مولا علی شیر خدا کی ولادت کہیں پہلے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن رکھیے، یہ کہ اضافی بات بیچ میں کر رہا ہوں مگر ذرا منفرد بات ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر جب ہمارے یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اولین سطح پر ایمان لانے والے لوگ، تو اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کا۔ ایک بات بڑی اہم ہے، لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ سب حضرت بچوں میں سب سے پہلے مولا علی شیر خدا اسلام لائے یا انہوں نے ایمان قبول کیا، یہ بات میرے حلق سے نہیں اترتی ہے، میرے حلق سے نہیں اترتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یوں نہ کہا جائے کہ ایمان لانے والوں میں حضرت مولا علی شیر خدا پہلے مسلمان تھے، وہ ایمان لانے والے پہلے مسلمان نہیں تھے، وہ پہلے سے مسلمان تھے، وہ پہلے سے مومن تھے، جس کی تربیت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی، وہ جو اولین محافظ رسالت ہیں، اور جو اہل مکہ کی ریشہ دوانیوں اور ظلم و بربریت کے خلاف نبی کا حصار ہے، نبی کا دفاعی قلعہ ہے، اور جس نے اعلان نبوت کے بعد حفاظت نبوت کا فریضہ سر انجام دیا ہے، اس کے بیٹے کے لیے کوئی کہے گا کہ وہ ایمان لائے؟ اچھا، ایمان اگر لائے تو کوئی مجھے بتائے تو صحیح کہ فطری اعتبار سے، طبعی اعتبار سے 8 سال کا بچہ بظاہر
اس کے سینس، اس کے شعور، اس کے فہم و بصیرت کا کیا درجہ ہوتا ہے کہ وہ توحید اور عقیدہ آخرت ان سب چیزوں کو جج کرے، انالیسس کرے اور پھر قبول کرے؟ نہیں، یہ ان کی فطرت میں ودیت کردہ تھا، وہ ایمان لائے نہیں تھے، وہ پہلے سے مومن تھے، پہلے سے مومن تھے، اس لیے ان کی زندگی کا سفر خانہ خدا سے خانہ خدا تک ہے، وہ اللہ کے گھر سے اللہ کے گھر تک کا سفر ہے، وہ خدا کی طرف سے آئے تھے تو خدا کے گھر سے آئے، خدا کی طرف جانا تھا تو خدا کے گھر سے گئے، یہ من جانب اللہ اہتمام تھا، ان کے نکاح و شادی کا فیصلہ اللہ نے آسمانوں سے اتارا تھا، تو وہ ہر طرح سے علامت حق تھے اور اللہ کی طرف سے حضور کے لیے تحفہ تھے۔ یہ بات ہوگی ان کی اس سعادت کی۔ اب دیکھیے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، میں نے جیسے عرض کیا کہ حفاظت دین کی اولین علامت اور جو طبقہ حفاظت دین کے لیے معمور تھا اس کا اوریجن اور سرچشمہ تھے، اس کا سرچشمہ تھے، تو حفاظت دین کے لیے سب سے اعلیٰ اقدام اپنی جان پیش کر کے، نذرانہ جاں پیش کر کے جام شہادت نوش کرنا تھا۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، یہ جو محافظین دین مصطفیٰ ہیں اور محافظین دین خدا ہیں، ان سب کے نصیب میں شہادت ہوئی ہے، یہ اتفاق نہیں تھا، یہ اتفاق نہیں تھا۔ مولا علی شیر خدا شہید ہوئے، ان کے دونوں صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید ہوئے ہیں۔ آگے نیچے دیکھیے اس پورے خاندان کے درجنوں افراد شہید ہوئے ہیں، حتیٰ کہ حکومت کسی بھی خاندان کی رہی، بنو امیہ کی یا بنی عباس کی، ان کی شہادتیں ہوتی رہی چونکہ یہ محافظین طبقہ تھا دین خدا کا، اس لیے۔ تو باقی وہ جو شہادت کی تفصیلات ہے دیکھیں وہ ہم اس موقع پر سنتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس کے فلسفہ کو دیکھا جائے اور اس کے مقصود کو دیکھا جائے کہ منصب خدا کی بارگاہ سے وہ جان دے کر ملتا ہے، دین ایثار ہے، دین قربانی ہے، دین شہادت ہے، دین شہادت ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی شے تو تھی نا جس کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مولا میری خواہش ہے کہ میں تیرے دین کی سربلندی اور اقامت کی جد و جہد میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندگی ملے پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ جو مصطفیٰ کی تمنائے شہادت تھی، یہ جتنی بار بھی انہوں نے تمنا کی، اس ہر تمنائے مصطفیٰ کا عملی ظہور اس خانوادے کے وجودوں میں ہوا۔ یہ سارے شہادت کے لیے چنے گئے تھے، اور شہداء ان چار میں سے ایک طبقہ ہے جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ اس لیے اس نے سورہ فاتحہ میں کہلوایا ہے کہ آپ مجھ سے دعا تو مانگو اہدنا الصراط المستقیم، مگر وہ صراط مستقیم مبہم نہیں ہے، غیر واضح نہیں ہے، وہ واضح ہے، وہ مشخص ہے۔ اس صراط مستقیم کو اللہ رب العزت نے طبقات اور شخصیات کے ذریعے بیان کیا ہے۔ وہ چار طبقات ہیں، ایک ہے انبیاء کا طبقہ، ایک ہے ان کی تصدیق کرنے والے صدیقین کا طبقہ، ایک ہے ان کے دین کے لیے قربانیاں دینے والا شہداء کا طبقہ، اور ایک ہے ان کے دین کو عملاً ظاہراً باطناً اپنا کر صالحیت کا پیکر طبقہ۔ نبوت حضور پر ختم ہو گئی، اب آگے سنیے، صدیقیت میں طبقہ صحابہ اور مولا علی شیر خدا سب سے نمایاں تھے، سب سے بلند تر تھے، یعنی تصدیق کرنے میں، شہادت میں سب سے نمایاں تھے، صالحیت میں سب سے نمایاں تھے۔ یہ تینوں چیزیں نعمتیں گویا کائنات انسانی اور امت مصطفیٰ کو حضرت مولا علی شیر خدا اور ان کے خانوادے کے ذریعے نصیب ہوئی ہے۔ تو یہ ان کا سارے دین کے احسان مند ہیں، ہم دین کے احسان مند ہیں، شکر گزار ہیں، مگر دین اور امت اس طبقے اور اس خاندان اور مولا علی شیر خدا کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنی قربانیاں دے کے اس دین کو بچایا اور قیامت تک ہمارے لیے اسے برقرار رکھا۔ پروفیسر صاحب انشاءاللہ ایک شارٹ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی طرف میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام یہاں پر ایک شارٹ بریک کا کہا جا رہا ہے، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، گفتگو کا خوبصورت سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر ایک خوبصورت سا کلام پیش کرنا چاہیں گے آپ سب جتنے بھی سامعین ہیں آپ کے لیے۔ میں محسن بھائی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز سے آپ نے بھی کلام پیش کیے ہیں، میں چاہ رہا ہوں ایک کلام اور بسم اللہ ہمارے سامعین کے لیے پیش کیجیے گا۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا
منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہاں ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، اور نام جنتی کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں بھائی محمد محسن نقشبندی صاحب نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ پروفیسر صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، نہ جانے پتہ نہیں سوال کیسا ہے، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے یہ سوال کیا جائے کہ جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس عبادت میں اور اللہ کی عبادت میں کیا فرق ہے، اس کا ذرا آپ تفریق بتائیے گا مجھے۔ دیکھیے، یہ اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ جو حضرت مولا علی شیر خدا کے لیے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، اسی طرح فرمایا النظر الی کعبۃ اللہ عبادت۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ بات ذہن میں رہے، ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، کعبے کی عبادت نہیں کرتے، واہ 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 واہ۔ کعبہ ہمارے لیے مسجود و معبود نہیں ہے، کعبہ ہمارے لیے مسجود الیہ ہے، تو وہ سمت کے تعین کے لیے ہے۔ سمت کے تعین، بس اب اس بات کو، بڑی لطیف بات ہے، کن الفاظ میں بیان کروں کہ مکانی اعتبار سے، مکانی کعبہ تعین سمت کیا ذریعہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے، فکری نظریاتی اعتبار سے علی مرکز ہے تعین سمت عبادت خدا کے لیے۔ جس طرح مقام میں، زمین میں، جغرافیائی اعتبار سے، سپیس کے اعتبار سے کرنی آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت، اور وہ اللہ ہر طرف ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، قرآن ہے، جس طرف بھی تم رخ کر لو اللہ ہی کا جلوہ ہے، اللہ ہر طرف موجود ہے، مگر اس کی عبادت کے لیے اس نے فرمایا کہ ایک سمت کا تعین کرنا ہے۔ تو جغرافیائی سمت کے تعین کے لیے
काबा मरकज़ है। फ़िक्री नज़रियाती सिमत के तयन के लिए वजूद अली उल मुर्तज़ा वो मरकज़ वाह है। वाह वाह वाह, क्या फ़िक्री एतबार से हज़रत मौला अली शेर खुदा की तरफ चेहरा कर लिया जाए और जिस्मानी तौर पर काबे की तरफ चेहरा कर लिया जाए। मकसूद दोनों जगह पर अल्लाह की इबादत है। हाय हाय हाय, क्या कहने। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा फ़िक्री रहनुमाई के लिए मरकज़ हैं, सेंटर ऑफ कंसंट्रेशन है, वो इर्तिकाज़ का मरकज़ हैं। उनकी तरफ अपने फ़िक्र, नज़रिए, ख्याल, तसव्वुर का चेहरा किए बगैर खुदा की इबादत हो नहीं सकती। वाह वाह, आप कसदन अगर काबे से चेहरा फेर लें हाय हाय, तो आपकी नमाज नहीं होती। नहीं होती। कबूल करना ना करना ये रब का मामला है। हमें जो दीन के ज़ाब्ते हैं उसके मुताबिक ये फतवा नहीं है, यानी ये दीन की तालीमात का इबलाग है, ये पहुंचाया जा रहा है। तो जिस तरह जिस्मानी तौर पर काबे की तरफ अगर कोई कसदन चेहरा फेरे तो नमाज में होगा तो टूट जाएगी, और अगर नमाज शुरू करेगा किसी और तरफ मुंह करके होगी नहीं। इसी तरह फिक्री, कल्बी, हुब्बी एतबार से मौला अली शेर खुदा की तरफ चेहरा नहीं होगा तो इबादत खुदा नहीं क्या होगी। कहने, वाह वाह वाह। मैं जहां लाना चाह रहा था प्रोफेसर साहब, आप वहां पर आ गए, और यकीनन आज इस बात का भी नखेड़ हो गया। लोगों के जहनों में एक बात होगी कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। उसको बड़े अच्छे तरीके से आपने माशाल्लाह वाज़िया कर दिया, खोल दिया उस बात को कि अली के चेहरे को किस तरह से, यानी कि देखना किस तरह से इबादत है। इबादत एक ही है, लेकिन आपका एक रुख है, इबादत अल्लाह की ही है। तो प्रोफेसर साहब, बिल्कुल आखिरी लम्हात है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सामईन को और देखने वालों को? बस मैं ये सबको कहना चाहूँगा कि हज़रत मौला अली शेर खुदा और आपके पूरे खानवादे, और ये खानवादा रिसालत है, ये अहले बैत मुस्तफ़ा हैं, इनके साथ अपनी फ़िक्री, कल्बी, हुब्बी, इश्की निस्बत कायम कर लें। इस पर ईमान का इन्हिसार है। मैं दोनों को मिलाकर और फिर आखिरी जुमला कहता हूँ कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत वो निस्बत मुस्तफ़ा की बुनियाद है, और सहाबा की मोहब्बत वो निस्बत मुस्तफ़ा का हिसार है। वाह वाह, ये उसकी बुनियाद है। सो इसमें जिसको जो फजीलत मिली ये अल्लाह का करम और ये अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लामा इकबाल ने ये बात कही अपने कलाम में अपने मुतल्लक़, मेरे मुतल्लक़ को मौलवी साहब जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के ख़यालात रखते थे, तो उसमें उनका मेरे मुतल्लक़ एक शेर ये भी था। उन्होंने शेर कहा कि उनका ये ख्याल था कि मेरे मुतल्लक़, इकबाल कहते हैं अपने मुतल्लक़, कि है इसकी तबीयत में तशय्यो भी ज़रा सा कि तफ़ज़ील अली हमने सुनी इसकी ज़बानी। को तफ़ज़ीलत अली का हर कोई, हर साहिब ईमान हर दौर में हमेशा कायल रहा है। सबको फजीलतें बाँट कर मिली हैं, सबको इनामात तकसीम हुए हैं, एहसानात हुए हैं, मगर उनमें फिर जिस तरह रसूल सारे एक जैसे हैं, मगर उनमें फिर जुदा जुदा फजीलतें हैं। इसी तरह तबक़ात अलग अलग हैं, मगर उसमें तबका अहले बैत, और अहले बैत में फिर मौला अली शेर खुदा का वजूद वो सबसे मुनफरद है। मैं प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और सदाए अहसान की जितनी माशाल्लाह टीम है जो नेमत रमज़ान ट्रांसमिशन को लेके चल रही है, उस हवाले से भी मैं चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ एक जुमला ज़रूर कहें। माशाल्लाह ये बहुत बड़ा काम है, इक़दाम है, ये जिहाद है आज के इस दौर में, कि जब कि ख़ासकर वो ऊट पटांग चीज़ें और बेहुदा चीज़ें वो सारी सोशल मीडिया के ज़रिए फैल रही हैं। उसमें ये पाकीज़गी और तहारत और ये दीन की हकीकी तालीमात को लेकर चलना, और ये पाकीज़ा चेहरा और पाकीज़ा निस्बतों को लेकर चलना, ये एक बहुत बड़ा जिहाद है। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल व एहसान के नसीब होने की दुआ करता हूँ, और निगाह मुस्तफ़ा और निगाह मुर्तज़ा के फैज़ के नसीब होने की दुआ करता हूँ। वाह, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपकी मोहब्बतों के हम शुक्रगुजार हैं, आपके वक्त के शुक्रगुजार हैं। और नाज़रीन कराम, जिस तरह कि आपने देखा माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू जनाब प्रोफेसर अली अख्तर अवान साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरती के साथ आज ज़िक्र अली उल मुर्तज़ा से हमारी समातों को मुनव्वर कर रहे थे। मोहम्मद मोहसिन नक्शबंदी भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों के हम शुक्रगुजार हैं। और यकीनन माशाल्लाह आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया, बड़ा खूबसूरत आपने एक कलाम पेश किया, बड़ा जामे अंदाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह नाते रसूल मकबूल हमारी सामाइन के लिए आपने पहुँचाई। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। नाज़रीन कराम, हमारे प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोफेसर साहब फिर आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। इंशाअल्लाह सांसों ने वफ़ा की, आपसे दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, अपने मेज़बान शेख फ़ाज़िल हुसैन को दीजिए इजाज़त। कल नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा
سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا